دوستو ادھورا نالج انسان کی مانسکتا اور اس کی سوچ کے لیے کافی خطرناک ہوتا ہے، خاص کر تب جب وہ نالج کسی ریلیجن یا دھرم سے جڑا ہو۔ اسی طرح ہمارے نان مسلم بھائیوں کو اسلام کا آدھا ادھورا نالج ہے، یا پھر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ انہیں اسلام کا آدھا ادھورا نالج ہی دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی آدھا ادھورا گیان ہمارے نان مسلم بھائی اسلام کے بارے میں بیٹھائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا دھرم ہے، ریلیجن ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں، یعنی کہ پروفٹ محمد نے ہی اسلام کی استھاپنا کی تھی اور شروعات کی تھی۔ لیکن دوستو ان دونوں ہی باتوں کی کوئی سچائی نہیں ہے، نہ ہی پروفٹ محمد نے اسلام کی استھاپنا کی تھی اور نہ ہی اسلام 1400 سال پرانا ہے۔ تو پھر کیا ہے اسلام کا اصل اتہاس؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے سارے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہو۔ دوستو سچائی تو یہ ہے کہ اسلام صرف 1400 سال پرانا نہیں، اسلام کا اتہاس اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا اس دھرتی پر مانو جاتی کا یعنی کہ انسانوں کا اتہاس، یعنی کہ دھرتی کا جو پہلا انسان تھا وہ مسلمان تھا اور وہ اسلام کو فالو کرتا تھا۔ اب اسے ثبوتوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ کو قرآن میں کئی جگہ آدم اور حوا کا ذکر ملے گا۔ آدم اور حوا انسانوں کے اتہاس کے سب سے پہلے مرد اور عورت تھے، جنہیں آپ انسانوں کے ماں اور باپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آدم اور حوا سے جب انسانوں کی آبادی بڑھی تب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، آگ اور پیڑ پودوں کی پوجا کیا کرتے۔ تب اللہ نے سمے سمے پر اپنے میسنجرز یعنی کہ پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، جو کہ کمپلیٹ مونوتھیزم یعنی کہ ایک اللہ کی عبادت اور پوجا کرنے کو کہا کرتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کو برے کاموں سے روکا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسار اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، مگر قرآن میں 25 یا 26 پیغمبروں کے ہی نام ہیں۔ دوستو اسلام دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے، اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے۔ قرآن پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، جو کہ آج سے 6000 سے 10,000 سال پہلے آئے تھے۔ قرآن میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے، جو کہ آج سے 5000 سال پہلے آئے تھے، اور ان سے بھی ہزاروں سال پہلے نہ جانے کتنے پیغمبر آئے تھے۔ اور اگر بات کریں پروفٹ محمد کی تو اسلام کے آخری پیغمبر تھے، اور ان سے پہلے کے پیغمبر جو میسج لائے تھے پروفٹ محمد کا بھی وہی میسج تھا، اور وہ میسج تھا ایک اللہ کی پوجا کا، ایک اللہ کی عبادت کا۔ فرق بس اتنا تھا کہ پروفٹ محمد سے پہلے کے پیغمبر کسی ایک بستی، کسی ایک شہر یا کسی ایک گاؤں کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ پروفٹ محمد کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ دوستو آپ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہودی اور عیسائی بھی پہلے مسلمان ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اس طرح یہ لوگ اسلام سے باہر ہو گئے۔ عیسائیوں کی کتاب بائبل اور یہودیوں کی کتاب تورا یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، مگر ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنی کتابوں میں ملاوٹ کر ڈالی اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے الگ الگ خدا بنا لیے کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں ایک کتاب بھی دی کہ جسے قرآن کہتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ نے مسلمانوں کو دی تاکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو گڑبڑ پیدا کر دی تھی اسے سدھارا جا سکے۔ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفٹ محمد کے انوسار اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ اگر ہم سارے پیغمبروں کی عمر 1 سال پکڑتے ہیں تو یہیں پر اسلام 1,24,000 سال پرانا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس دور میں لوگوں کی عمر 100-200 سال یا پھر اس سے زیادہ بھی ہوا کرتی تھی۔ اسلام کے سب سے پرانا دھرم ہونے کا ثبوت ایک یہ بھی دیکھیے، قرآن میں اللہ نے ایسے قوموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا، اور یہ قوم اسلام کے آخری پیغمبر پروفٹ محمد سے ہزاروں سال پہلے گزر چکی تھی، جیسے کہ قوم لوط جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ایسی کئی قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا گیا۔ دوستو کچھ لوگوں کی یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پروفٹ محمد اسلام کے استھاپک تھے یعنی کہ فاؤنڈر تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں پر بھی پروفٹ محمد کو اسلام کا فاؤنڈر یا استھاپک نہیں بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ پروفٹ محمد نے اپنی زندگی میں بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام کی شروعات کی ہے، بلکہ پروفٹ محمد تو اللہ کے میسنجر تھے یعنی کہ پیغمبر تھے، جنہوں نے اللہ کے میسج کو ساری دنیا میں پھیلایا۔ لوگ اکثر اسلام کے سچے ہونے کا مضبوط ثبوت مانگتے ہیں، لیکن سچائی تو یہ ہے اس سوال کا جواب ہر شخص کے بیک گراؤنڈ اور اس کی دل کی صداؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پروفٹ محمد کے کمپینینز یعنی کہ ان کے ساتھیوں نے اسلام کو اپنا مقصد بنایا تھا۔ یہ بہت ہی الگ لوگ تھے جنہوں نے تاریخی اور مذہبی طور پر پروفٹ آف اسلام سے اپنا محبت ظاہر کیا، جیسے کہ عبداللہ بن سلم اور سلمان الفارسی، دونوں ہی علم کے روشنی میں عقیدت کے منتظر تھے اور پچھلی قوموں کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت کو پہچان لیا
تھا, جبکہ عمر بن الخطاب نے صرف قرآن پڑھ کر ہی اسلام کی سچائی کا احساس کر لیا تھا. کئی صحابہ کے لیے قرآن کی پیشن گوئی یعنی کہ پریڈکشن اسلام کی حقیقت تھی, جیسے کہ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومن امپائر پرشین امپائر پر فتح حاصل کرے گی, اور قرآن کا یہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوا, جس کے بعد کئی صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سوال کا جواب آپ کے بیک گراؤنڈ اور آپ کے دل کی صداؤں پر ڈیپینڈ کرتی ہے, یعنی کہ کسی چیز کو سننے اور دیکھنے کے بعد اسے آپ کس طرح سمجھتے ہیں. دوستو, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں. باقی ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.